نور بانو میری جان، معاشرہ تمہیں کسی بھی حال میں جینے نہیں دے گا۔ کریمیں تمہیں گورا کر دیں گی، پھر تم ایک اور ٹیگ کے ساتھ جینے لگو گی کہ کریموں کے ساتھ رنگ گورا کیا ہے۔ امی، کیا آپ کچھ پیسے لگا کر میری کمیاں پوری نہیں کرنا چاہتی؟ ایسی بات نہیں ہے نور بانو، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، مگر جو کمیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہیں وہ پیسوں سے پوری نہیں ہوتی۔ تم وزن ہلکا کر لو، مگر اس رنگ پر شرمندہ مت ہونا چھوڑ دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مشین آ گئی جس پر وہ ہر روز ورزش کرنے لگی۔ جنون ایسا تھا کہ لگاتار کئی گھنٹے اس مشین پر دوڑتی رہتی۔ کھانا پینا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ صبح اٹھ کر گرم پانی میں لیموں ڈال کر پیتی اور پورا دن ورزش میں لگی رہتی۔ کریمیں لگائیں، رنگ گورا ہو گیا، وزن ہلکا ہو گیا تو ہر کوئی کہنے لگا، نور بانو تو خوبصورت ہو گئی ہے، نور بانو تو بڑی خوبصورت لگنے لگی ہے۔ اور اسی خوشی میں نور بانو مسلسل اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خود کو اس معاشرے کے قابل بنا ہی لیا تھا اور پھر اس کے لیے ایک رشتہ بھی آ گیا۔ مگر پھر اچانک وہ بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی زیادہ ورزش اور اپنی صحت کو برباد کرنے کی وجہ سے یہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ کھانا پینا چھوڑ کر اس نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ کوئی ڈائٹ پلان نہیں تھا، بس لوگوں کی باتیں تھیں جو اس کو مشین پر اندھا دھن بھگاتی رہیں، اور وہی اسی ہسپتال میں اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ ساری خوبصورتی وہیں کی وہیں دھری رہ گئی۔ نور بانو کی موت کا سن کر لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جوان تھی، اچھی بھلی تھی، مر کیسے گئی؟ اچانک لوگ ہائے ہائے کرتے جب ان کے گھر پہنچے تو نور بانو کی اماں نے دونوں دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، یہ معاشرہ میری بیٹی کا قاتل ہے، میری بیٹی کا، میں ہرگز ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شام کے وقت اندھیرے میں گھر کے صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پر نور بانو آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ آج اس کا رنگ بھی خوبصورت گورا تھا، چمک رہا تھا۔ وہ پتلی بھی ہو گئی تھی، وہ خوبصورت بھی لگنے لگی تھی۔ ڈولی کا بوجھ تو کسی نے نہیں اٹھایا، ہاں، مگر میت کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا تھا، وہ سارے اٹھانے آ گئے تھے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔